یوٹیوب چینل سے میں عزیز احمد خان اور آپ سب کے لیے اپنے چینل کا معروف ترین اور مقبول ترین پروگرام آگہی لایا ہوں، جس میں ملک کے نامور قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے مہمان خصوصی ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ کچھ تعطل کے بعد دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ آج کل ملک میں قانونی امور کے حوالے سے راؤ صاحب کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں مصروفیات تھی۔ ایک شاعر نے کہا تھا، تیرے آنے کا انتظار رہا، عمر بھر موسم بہار رہا۔ راؤ اقبال ہمارے عزیز نگر یوٹیوب چینل کے لیے ایک جزو لا ینفک ہے۔ یہ آئے ہیں تو پھر ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ ناظرین، اس وقت ملک میں آئین اور قانون کے حوالے سے جو صورتحال پائی جاتی ہے، جس میں پارلیمنٹ اور اعلیٰ عدلیہ کے درمیان یوں لگتا ہے جیسے کوئی چھوٹی موٹی محاذ آرائی یا ابہام موجود ہے۔ دونوں مقتدر اور محترم اداروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کرتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ آج راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، جو قانونی امور کے علاوہ تاریخ پر اور خاص طور پر آئینی امور پر بڑی دسترس رکھتی ہیں، انہیں خوش آمدید کہا جائے اور موجودہ صورتحال کے بارے میں ان سے جانا جائے۔ روسف عزیز نگر یوٹیوب چینل کے پروڈیوسر ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے اور اپنی جانب سے میں آپ کو اسٹوڈیوز میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پورے ملک میں سیاسی اور آئینی اعتبار سے ایک عجیب سی فضا پائی جاتی ہے۔ پارلیمنٹ، جس کا بنیادی کام قانون سازی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہم آئین پاکستان یعنی 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے بنائے گئے آئینی دستاویز کانسٹیٹیوشن کے نگہدار ہیں، وہ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ پاکستان کا سب سے بڑا عدالتی نظام کے تحت اعلیٰ معتبر اور محترم ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کی تشریح کے حوالے سے اپنا فرض سر انجام دے رہا ہے۔ لیکن پچھلے دنوں میں یوں لگا جیسے اجرت میں پارلیمنٹ میں بلائے گئے اجلاسوں میں جس انداز سے عدلیہ پر تنقید کی جاتی رہی، اس سے کافی نہ صرف ابہام پیدا ہوا بلکہ یہ جاننا مشکل ہو گیا کہ کون سا ادارہ بنیادی طور پر آئین کی پاسداری کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ایک وہ کوسچن ہے، وہ سوال ہے جسے جاننا سب کے لیے بڑا ضروری ہے۔ میں سب سے پہلے آئین پاکستان کے حوالے سے کہ کانسٹیٹیوشن دونوں اداروں کے بارے میں فوقیت یا سبقت کے اعتبار سے کوئی راہ یا تشخص متعین کرتا ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ آئین پاکستان جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں جب دیا، اس سے پہلے بھی آئین سازی میں کافی تگ و دو رہی اور کوئی ایسا آئین سامنے نہیں آیا جو کہ متفقہ ہو۔ اور 1973 کا یہ جو آئین پاکستان ہے، یہ متفقہ آئین تھا جس میں تمام پارٹیز نے اتفاق کیا، اور اس آئین کو اگر حقیقی معنوں میں اگر انفورس کیا جائے تو یہ بہت آئیڈیل قسم کا اور فلاحی اور اسلامی بھی ہے اور بہت اچھا ایک آئین ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ آئین کے ساتھ ہمیشہ کھلواڑ ہوتا رہا۔ جن اداروں نے اس آئین کی پاسداری کرنی تھی اور پاسداری کرانی تھی، بدقسمتی سے وہ بھی اس آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے، اور اب جو فی زمانہ جو یہ حالات چل رہے ہیں، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ ہماری ایک عدالتی نظام کا ایک سپریم ادارہ ہے، اور اس کے جو احکامات ہیں اس کو انفورس کرانے کے لیے تمام ادارے جو ہیں وہ پابند ہیں۔ آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت سپریم کورٹ کوئی بھی ایسی ججمنٹ پاس کرے یا کوئی ڈکٹم پاس کرے
تو یا کوئی پرنسپل لے ڈاؤن کرے، وہ تمام پاکستان کے اداروں پر اور پبلک فنکشنری، گورنمنٹ فنکشنری اور آرگن آف دی اسٹیٹ پر وہ جو ہے نا بائنڈنگ افیکٹ رکھتی ہے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ دیا، ایک آئینی فیصلہ تھا، اور آئین میں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے تھے، جی ہر صورت ہونے تھے، لیکن وہ نہ ہو پائے، ایک ٹائم گزر گیا۔ خیر اس ٹائم کو دیکھتے ہوئے پھر دوبارہ آرڈر کیا گیا۔ اب گو کہ جو حکومتی طور پر یہ معاملات آ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، اور ہمارے پاس جو بجٹ میں جو فنڈنگ رکھی جاتی ہے وہ ہم خود سے نہیں دے سکتے انٹل انلیس جو ہے اسمبلی اس کو پارلیمنٹ سے پاس نہ ہو۔ تو اس حوالے سے اس قسم کا جو ہمارے پاس اتنی خطیر رقم کا بجٹ نہیں ہے اور نہ ہم دے سکتے ہیں، ایک وہ اپنی اس سائڈ پر وہ اپنی ایک یہ توضیحات دے رہے ہیں۔ اور جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہا ہے کہ بھی حکومت کو کہ وہ الیکشن کمیشن کو فنڈ مہیا کرے، اور الیکشن کمیشن نے شیڈول دے کر اپنی جان تو چھڑا لی، یہ سوچ کر بھی چلو مجھ پہ بات نہیں آئے گی، میں کہہ دوں گا جی میں نے تو الیکشن شیڈول دے دیا کنٹمپٹ سے بچنے کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ اب وہ یہ کہیں گے کہ جناب مجھے تو فنڈ ہی نہیں مل رہے۔ اب یہ اس میں جو ہے کافی یہ جو غیر یقینی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ ایون کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں جو کاغذات بھی جمع کرا رہے ہیں وہ بھی اس کو حتمی نہیں سمجھ رہے، وہ بھی سمجھتے ہیں پتہ نہیں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اب ہمارے ہائی کورٹ میں جیسے الیکشن ٹریبونل بھی بنا ہوا ہے، لوگ یہاں تک کہ اس میں آ کے جو ہے پٹیشن بھی نہیں فائل کر رہے، انہیں کیا پتہ نہیں ابھی ہوگا الیکشن یا نہیں ہوگا، جب دوبارہ شیڈول آئے گا دیکھیں گا۔ تو یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی۔ ہر کوئی اپنے مفادات کے لیے اس آئین کی تشریح کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے مفادات کے لیے توضیحات بیان کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم آئین کے ساتھ ہیں، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بطور وکیل ہمارا یہ حق ہے اور ہمارا یہ ایک فرض ہے، آئینی بھی، قانونی بھی، اخلاقی بھی، کہ ہم اپنا ایک ادارہ ہے اس کی سپرمیسی قائم کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پارلیمنٹ کی جانب سے سپریم کورٹ کے احکامات سے بچنے کے لیے یا انہیں ٹرن ڈاؤن کرنے کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ دانستہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اور جس کا ایک واضح ثبوت قانون سازی میں جن دفعات کو دوبارہ ترمیم کے ذریعے رد کیا ہے، ان کا مقصد یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 90 دن میں وہ انتخابات نہیں کرانا چاہتے، جبکہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر احکام یہی دیے تھے کہ اس تاخیر کو انہوں نے شامل کر کے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ 90 دن میں انتخابات کرا دیے جائیں۔ آج پھر اسی محاذ آرائی کا نتیجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ یہ پروسیجر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے آج ایک بار پھر سپریم کورٹ میں ہی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ لگتا یوں ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو صورتحال جنم دینے والی ہے وہ پاکستانی سالمیت اور آئینی استحکام کے لیے شاید خطرے کا موجب نہ ہو۔ آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اگر اس روش کو کسی بھی اعتبار سے تبدیل نہ کیا گیا تو کیا کوئی آئینی الجھن پیدا ہو سکتی ہے؟ جو آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے ان فیلڈ ہے، اور اس کو جو ہے کسی بھی قرارداد سے جو ہے ججمنٹ کو نل اینڈ وائڈ قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اس کی اب امپلیمنٹیشن ہی مطلب ہونی ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی فلاں قرارداد کے تحت یا فلاں اس کے تحت جو ہے ہم اس کو نیولیفائی کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ججمنٹ انفورس ہونی ہے، اور یہ سراسر جو توضیحات دی جا رہی ہیں کہ جناب اللہ ہم اس کو جو ہے نا فلاں قرارداد کے تحت کر دیں گے، ایسا قانون میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے، اور اگر ایسا عمل ہوگا تو غیر قانونی ہوگا اور عدلیہ کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ٹکراؤ ہوگا۔ تو لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے، اور یہ جو حالات جا رہے ہیں جس حوالے سے یہ پورے عالمی لیول پر اس وقت کوئی بھی میڈیا آپ دیکھ لیں دنیا کا، اس پر یہ جو ہے اس پہ کمنٹس دیے جا رہے ہیں، اور یہ کوئی اچھی کمنٹس نہیں آ رہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم نے اپنی عدلیہ کے وقار کو مجروح ہونے سے بچانا ہے، اور یہی ادارہ ہے، اگر اس کا وقار نہیں رہا تو کوئی بھی ادارہ کا وقار نہیں رہے گا۔ راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے
جو فکر انگیز گفتگو کی ہے اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں مقتدر ادارہ کون سا ہے؟ کیا آئین ساز اسمبلی دستوری اعتبار سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے یا اس کی تشریح پر معمول سپریم کورٹ آف پاکستان علمی یا قانونی اعتبار سے زیادہ استحقاق رکھتی ہے؟ کون سا ادارہ ہے جو موجودہ صورتحال میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور آئین پاکستان کی تشریح اور توضیح کے لیے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں؟ جو قانون سازی کا ہے وہ ایک پارلیمنٹ کا مینڈیٹ ہے اور جسے مقننہ کہتے ہیں، لیجسلیشن جو ہے پارلیمنٹ کے ذمہ ہے، اور لیکن جو اس کی تشریحات ہیں وہ ایک عدالتی نظام ہے جس میں ہائی کورٹ بھی ہے اور جناب سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. یہ دونوں عدالتی جو فورم ہے یہ اس کی تشریحات کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ نے کوئی قانون پاس کر دیا اور وہ قانون جو ہے انفورس ہو چکا، اس کے بعد اس قانون کے اوپر فیصلے جات جو ہے، جب سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ ہے ہمارے عدالتی نظام کا، تو وہ جو پاس کرے گا آرڈر اور وہ اگر ان فیلڈ ہوگا تو وہ پھر مقننہ بھی اس کی پابند ہے، وزیر اعظم بھی پابند ہے، صدر بھی پابند ہے، تمام ادارے پابند ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک پاس کر دیا آرڈر، اس آرڈر کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اس کو انفورس ہونا چاہیے انٹل انلیس وہ آرڈر ہے کسی ریویو میں یا کسی اور طریقے سے سیٹیسائیڈ نہ ہو جائے یا ریویوڈ نہ ہو جائے. اگر وہ آرڈر ان فیلڈ ہے تو اس کو سوائے ماننے کے کوئی اور راستہ نہیں ہے. کہ جب سپریم کورٹ کو آرڈر پاس کرتی ہے تو اسے لازمی طور پر اوبے کرنا پڑتا ہے، وگرنہ پھر ایک کنٹیمپٹ لاگو ہوتی ہے توہین عدالت. اور ابھی کچھ دیر پہلے ایک فیصلہ آیا ہے، آزاد کشمیر قومی اسمبلی کے وزیر اعظم کو انہوں نے معطل کر دیا گیا کہ ہمارے احکامات نہیں مانے گئے. الیکشن کمیشن نے جو جواب داخل کیا تھا، جیسے آپ کہہ رہے تھے، واقعی آپ کی پریڈکشن ٹھیک ہے، انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہمیں تو فنڈز نہیں ملے. تو ایک قانون دان کی حیثیت سے یہ وضاحت فرمائیں کہ چاہے اس کا ذمہ دار کوئی ہو تو پھر کیا توہین عدالت کا یہ کیس کہیں آگے چل کے آپ کیا فرمائیں گے، بن سکتا ہے؟ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے ان کے احکامات کی، تو کنٹیمپٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ جو اس کی امپلیمنٹیشن میں رکاوٹ بنے گا وہ سارے کنٹیمپٹ کے مرتکب ہوں گے، توہین عدالت کے، اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. اب یہ نہیں کہ جو پارٹی تھے وہی، ادر دین بھی جو رکاوٹ بنے گا اور جس کی رکاوٹ جو ہے ود میلافائڈ انٹینشن سامنے آ رہی ہوگی ٹو اچیو الٹیریئر موٹیوز، تو کورٹ جو ہے آنریبل سپریم کورٹ اس کو کنٹیمپٹ میں ٹیک اپ کر سکتی ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ بھی جناب یہ فلاں ایک دوسرے پہ باتیں ڈالنا، یہ نہیں. جب تعین ہو جائے گا، ڈٹرمنیشن ہو جائے گی کہ کس کی وجہ سے یہ رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، تو وہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے. اور یہ کنٹیمپٹ کا تو پورا کیس بنے گا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی تشکیل اور تخلیق میں وکلاء کا بڑا کردار ہے. حضرت قائد اعظم حضرت علامہ اقبال اور ہمارے اکابرین پاکستان کی زیادہ تر تعداد جو تھی وہ وکلاء اور قانون دان پر مشتمل تھی. اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے رہے کہ پاکستان میں دستوری حفاظت کے اعتبار سے کوئی مشکل مرحلہ آیا یا جب بھی کسی آمر نے آئین پاکستان پر چھاپ خون مارنے کی کوشش کی تو وکلاء ایک ہراول دستے کے طور پر سامنے آئے. راؤ صاحب، اس وقت جس انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء میں ایک چھوٹی موٹی تقسیم پیدا ہو رہی ہے، ظاہر ہے جو موجودہ ہمارے اعظم ندید طارڑ وزیر قانون ہیں، میں ان کا نام لیے بغیر جو صدر مملکت بھی رہے اور ان کا تاریخ پاکستان کے حوالے سے ایک خاص عہد میں خاص کردار رہا ہے، ان کا یہ پوتا یا نواسا اس وقت آئین کی جو تشریحات کر رہا ہے وہ بھی ایڈوکیٹ ہے. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا میں یہ سمجھوں کہ پاکستان کے وکلاء اب تقسیم ہو گئے ہیں، اور آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ میجورٹی آف لائرز جو ہے وہ کس سمت میں کھڑی ہو؟ اس سے پہلے والی جو وکلاء کی تحریک تھی افتخار محمد چودھری صاحب کے دور میں، وہ وکلاء کا ایک یک نکاتی ایجنڈا تھا. اس کے اوپر تمام متفق تھے کہ چیف جسٹس کی بحالی کی تحریک تھی، تو اس میں کوئی ڈویژن نہیں تھی وکلاء میں.
لیکن یہاں پر حالات ذرا مختلف ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہر وکلا کی اپنی اپنی پارٹیز کے ساتھ ایفیلیشنز ہیں، مفادات ہیں، اور وہ پارٹیاں جو ہیں اپنے اپنے وکلا سے یہی کہتی ہیں اور یہی ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ ان کے مفادات کے ساتھ ساتھ کھڑے رہیں. اب یہی وجہ ہے کہ وکلا کو ایک دوسرے کے سامنے بھی لا کر کھڑا کر دیا، جیسے پچھلے دنوں اسلام آباد میں بھی ہوا کہ ایک سائڈ پہ ایک پارٹی کے وکلا ہو گئے، دوسری سائڈ پہ ایک دوسرے نعرے بازی ہوتے رہے. تو اس صورتحال میں تو وکلا کی جو تحریک ہے وہ تو اتنی جوش و خروش سے نہیں چل سکتی جو کہ پہلے چلی تھی ان حالات میں، جیسے کہ نظر آ رہا ہے. اور پھر آنریبل سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ بھی ایک ڈویژن کی صورت سامنے آ رہی ہے، وہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور عدلیہ کے لیے بھی اور ہمارے عدالتی وقار کے لیے بھی. اور اس میں یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ وکلا نے اگر کردار ادا کرنا ہے وہ بلا شبہ صرف آئین کی بحالی کے لیے اور آئین پہ عملداری کے لیے اور سپریم کورٹ کی سپرمیسی قائم کرنے کے لیے شامل ہوں، نہ کہ کسی پارٹی کے ذریعے، نہ کہ کسی پارٹی کے مفادات کو دیکھیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیوچر جو ہے آئین کا اور پاکستان کا اور ہمارے اس ادارے کا بہتر رہے تو ہمیں آئین کے ساتھ اور اپنے ادارے کی سپرمیسی قائم کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. پچھلے دنوں دستور ساز اسمبلی میں ہماری پارلیمنٹ میں جس عجلت کے ساتھ آئین میں دستوری ترامیم کرانے کے لیے جو انداز اپنایا گیا، اس سے میرا خیال ہے میجورٹی آف پیپل پاکستانی مطمئن نہیں ہیں، چونکہ اس وقت پاکستانی عوام کے مسائل راؤ صاحب مجموعی طور پر یہ نہیں ہیں. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ لوگ جس قصب و پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں اور پاکستان میں جس طرح سے اقتصادی مسائل دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، صرف آئینی مسئلہ ایک ایسا نہیں ہے. عوام کے لیے بڑی پریشانیاں اور بہت زیادہ مسائل دن بدن جنم لے رہے ہیں. پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ وکلا ڈیمانڈ کرتے رہے تھے کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے ایک آرڈیننس لایا جائے، اور اس جو بل آیا ہے اس کا نام پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ رکھا گیا ہے. تو راؤ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ صرف وکلا ویلفیئر کے لیے لایا گیا ہے، یا حکومت اس کے ساتھ ساتھ کوئی اپنے مفادات پر بھی عمل پیرا ہونا چاہتی ہے؟ اور کیا یہ وکلا اس وجہ سے خاموش ہو جائیں گے کہ انہیں پروٹیکشن دی جا رہی ہے؟ پروٹیکشن تو پہلے ہی آئین میں موجود ہے، قانون میں موجود ہے، تمام شہریوں کو برابر کی مطلب سطح پر، تو ہر کسی کو ایکول ٹریٹ ہونا چاہیے اور سب کے لیے ایک ہی پروٹیکشن ہونی چاہیے. لیکن قانون تو بنتے ہیں، بہت اچھے اچھے بنتے ہیں، لیکن اس کا استعمال بھی اچھا ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کرے یہ قانون ہے جس طرح اگر بنا ہوا ہے اس طرح کوئی ایک پازیٹیو طریقے سے استعمال ہو اور پازیٹیو طریقے سے اس کے اثرات مرتب ہوں اور اس کے پازیٹیو ثمرات ہوں تو بہت اچھا ہوگا. لیکن فی الحال جس عجلت میں جس طریقے سے یہ بنایا گیا ہے تو اس کے تو کچھ مقاصد کچھ اور ہی سیاسی نظر آتے ہیں. آپ سیاسی وابستگیوں کو کسی اعتبار سے بھی قانون یا سپریم کورٹ پر اہمیت یا فوقیت نہیں دیتے. آپ کا انداز فکر جو میں نے آپ کی گفتگو سے سمجھا ہے وہ یہی ہے. تو راؤ صاحب ایک جملے میں یا چند جملوں میں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر خدا نخواستہ یہ آمیزش پڑتی ہے اور کچھ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تقدس سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ جیسے وکیل جو صاحب بصیرت ہیں اور خود آپ بھی، آپ کہاں کھڑے ہو؟ خاص اداروں کے سربراہان ہوتے ہیں، انہوں نے تو جب حلف بھی لیا ہوتا ہے آئین کی پاسداری، آئین اور پاکستان کے تحفظ کی حلف برداری ہوتی ہے اور اس میں یہی حلف لیا جاتا ہے. گو کہ وہ عمل پورا کرتے ہیں نہیں کرتے یہ ایک بات کی بات ہے. اور لیکن یہ ہے کہ بطور لائر ہمارے جو سینٹیمنٹس ہیں، جو ہماری لائلٹی ہے وہ پاکستان ہے، آئین پاکستان ہے، اور ہمارا جو ادارہ ہے جسے ہم عدلیہ کا سپریم ادارہ کہتے ہیں، سپریم کورٹ، وہ ادارہ ہے. اور اس کے جو ہے اس ادارے کا اگر تقدس ہے تو تمام اداروں کا، میں نے کہا پھر تمام اداروں کا رہے گا. اگر اس ادارے کا نہیں رہے گا کسی ادارے کا نہیں رہے گا. ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان، آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کے لیے جو ہے ایک تقدس کی بحالی کے لیے اور اس میں جو ہے اس کی سپرمیسی قائم کرنے کے لیے اور قانون کی بالادستی لانے کے لیے
ہمتاً ہم اس کے ساتھ ہیں۔ راؤ صاحب، آپ نے بڑے مدلل انداز سے قانونی توضیحات پیش کی ہیں، لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ آگہی پروگرام کے سلسلے میں ایک لمبے عرصے سے اس پروگرام کے پروڈیوسر ڈائریکٹر جمال خان کو ٹیلی فون کالز اور میسیجز موصول ہو رہے ہیں۔ آپ کی مصروفیات سے قطع نظر ہم یہ توقع رکھیں گے کہ آپ عزیز نگر یوٹیوب چینل کے لیے وقت نکالتے رہیں گے۔ میں آپ کی اسٹوڈیوز میں آمد کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پورا ملک اس وقت ایک اعصابی کشمکش سے گزر رہا ہے۔ دستور ساز اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ چاہے اپنی تقاریر میں الفاظوں میں جس انداز سے اپنا دفاع کرتے چلیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ موجودہ حکومت جس کو 1 سال بیت چکا ہے اور اب انہوں نے آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی منانے کے لیے ایک کمپین بھی شروع کی ہوئی ہے، لیکن کوئی شاید ان حالات میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ جب ملک کے سب سے بڑے اعلیٰ عدالتی ادارے کے بارے میں آپ کی گفتگو، چیف جسٹس صاحبان کے بارے میں آپ ان کی شان میں الفاظوں کا بہترین چناؤ بھی نہیں کریں گے۔ ایک اور بات بھی جو راؤ صاحب کی گفتگو سے ہی میں نے اخذ کی ہے کہ اس وقت موجودہ پارلیمنٹ میں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں آپس میں یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارا ادارہ سپریم ہے، وہ ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کرتی رہی ہیں، کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو قدر مشترک ان کے درمیان موجود ہے وہ ان کے ذاتی سیاسی مفادات ہیں۔ لیکن اس وقت ہمارے پاکستان کو ذاتی سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کے عوامی خدمت اور ملکی سالمیت کے لیے ایک کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کی غالب اکثریت اور وکلاء کی کثیر تعداد یہ سمجھتی ہے کہ وہ ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کے محترم ججز ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنے اپنے دائروں میں رہ کے کام کریں اور کوشش کریں کہ پاکستان کی سالمیت کو ہر شے پر مقدم سمجھا جائے، اور اپنے اپنے انداز سے ہمارا یہ سیاسی عمل جاری رہنا چاہیے۔ عزیز احمد خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔